پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا مشورہ مان لیا۔ اب احتجاج جو ہے وہ تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے کبھی اپنے دورے جاپان میں دیکھا تھا، اور جس کا تذکرہ انہوں نے بھری محفل میں کچھ یوں کیا۔ ہونڈا فیکٹری تھی، میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی، پھر میں آگے گیا، کام نہیں رکا، پروڈکشن جاری ہے، مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے۔ تو جناب، تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمان آج جب فلور پر آئے تو جہاں ان کے ہاتھوں میں اپنے مطالبات کے حق میں بڑی نفاست سے لکھے ہوئے پوسٹر تھے، وہیں انہوں نے دوران اجلاس او کا ورد کرنا شروع کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی خواہش تھی۔ لیکن جاپان اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ ہماری پارلیمان میں شور اور احتجاج بشمول او کی جو صدائیں ہیں وہ اتنی بڑی کہ اسپیکر اور اراکین کو جو ہے ہیڈ فون لگا کر قومی اسمبلی کی کارروائی چلانا پڑی۔ ویسے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ جی او کا نعرہ تو گیدڑ لگاتے ہیں، اور اگر ان کی پارٹی کی قیادت کہے گی تو وہ بھی گیدڑ بن جائیں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ہی میں آج حکومتی اور حزب اختلاف کے اراکین ایک دوسرے سے بھڑے رہے پورا وقت۔ الزامات اور جوابی الزامات کی صورتحال دیکھ کر یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تلخ ماحول میں حکومت اور تحریک انصاف کے نمائندے کیا سوچ کر جمعرات کو مذاکرات کا تیسرا دور سے جائیں گے۔ تلخیوں کی شدت کا اندازہ آپ کو حکومتی اراکین کی تقاریر کی جھلک کو دیکھ کر ہو جائے گا۔ 90 ملین پاؤنڈ جو ان کا جھوٹا ایک مکروہ قسم کا ایلیگیشن ہے، ان کا یہ اسلامی ٹچ اس چوری کے اوپر نہیں چلے گا۔ اس اسلامی ٹچ کے ساتھ ان کے ڈاکے کی واردات نہیں چھپ سکتی۔ تو جناب، ایک طرف گفتگو کا یہ انداز، دوسری جانب مذاکرات اور ان سے جڑی توقعات۔ حیرت انگیز بات یہ کہ جی ان حالات میں بھی مذاکرات کے تیسرے دور سے قبل جو ہے ڈیل کی بازگشت ایک بار پھر تیز سے تیز تر ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے انکار کے باوجود کئی تجزیہ کار اور عوامی حلقے جو ہیں القادری ٹرسٹ کے مقدمے کے فیصلے میں تاخیر کو سمجھوتا قرار دے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غالباً اس سے کوئی سمجھوتے کی راہ نکل سکتی ہے، حتیٰ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی ڈیل کے لیے رابطوں کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جی انہوں نے اپنے اس دعوے کی وضاحت نہیں کی، مثال کے طور پر کس نے کس سے رابطہ کیا اور رابطہ کاروں کا ایجنڈا کیا ہے۔ ان کے لوگوں نے مختلف اوقات پہ رابطے کرتے رہتے ہیں، وہ اس کی پاسبلٹی ضرور تلاش کرتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش ہے، اور خواہش جو ہے بہت دفعہ کمیونیکیٹ کی۔ ویسے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ڈیل کے تاثر کو مسرت کرتے ہوئے پھر یہی کہا کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ بقول گوہر صاحب کے عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جی ڈیل نہیں ہونی۔ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اگر کوئی کچھ ہوتا تو ہم پبلک سے کوئی چیز نہیں چھپا رہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، مذاکرات وہی ہو رہے جو اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ہو رہے ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے دعوے اور جوشیلی تقاریر اپنی جگہ، لیکن دونوں طرف موجود سنجیدہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی مذاکرات اور ان کی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کی اولین ضرورت ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جہاں مذاکراتی کمیٹیاں جو ہیں وہ کوشاں ہیں، وہیں انہیں جو ہے کلیدی قسم کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی بھرپور حمایت اور مشاورت بھی حاصل ہے۔ لیکن یہ دعویٰ کتنا درست ہے یہ جناب ہمیں پتہ چلے گا مذاکرات کے تیسرے دور کا جب نتیجہ سامنے آئے گا، کیونکہ چوتھے دور کو ممکن بنانے کے لیے تحریک انصاف حکومت سے کچھ عملی اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہے۔